اب جبکہ یہ بات بتا دی گئی کہ جس کو اختیار ہوتا ہے تو وہ چاہے تو بے جائز قرار دے دیتا ہے، چاہے تو فسخ کر دیتا ہے، لیکن مدت کے دوران. یہ تو بہت مرتبہ جان لیا اس سبق میں. تو وہ اگر جائز قرار دیتا ہے، بے ہو جاتی ہے، چاہے وہ بائع ہو چاہے وہ مشتری ہو، خیار چاہے کسی کے ایک کے پاس ہو. اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا اس چیز کو تو وہ فسخ کر دے تو بے فسخ ہو جاتی ہے. یہ تو پڑھ چکے ہیں. یہاں پر جو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اب جو بتائی جائے گی وہ یہ بتائی جائے گی کہ دوسرا فریق موجود نہیں ہے تو اور بے کو جائز قرار دینا ہے یا بے کو فسخ کرنا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا. پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ درست طریقہ یہ ہے کہ جب بے نافذ کرنا چاہے تو بتا دے دوسرے کو، اور اگر نہیں کرنا چاہ رہا، فسخ کرنا چاہ رہا ہے تو بھی بتا دے، تاکہ ایک دوسرے کا نقصان نہ ہو. یہ تو کہا تھا کہ یہ اچھا طریقہ ہے. فارمولہ کیا ہے، شریعت کا فارمولہ کیا ہے، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ فَإِنْ إِجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ، پس اگر وہ دوسرے کی غیر حاضری میں، بغیر حضرتی صاحب ہی دوسرے کی یا سامنے والے کی غیر حاضری میں، اجازہ بے کو جائز قرار دے دے، جازا تو اس کی اجازت ہے، تو یہ جائز ہے. وہ ان، اور اگر فسخا، اور وہ فسخ کر دے دوسرے کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں، تو کیا ہے، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے. الا ان یکون الاخر حاضرا، مگر یہ کہ دوسرا حاضر ہو. یہ دوسرا دوسرا کیا ہے، دو لوگ ہوتے ہیں نا، فریقین، دو فریق، ایک بائع ہوتا ہے ایک مشتری ہوتا ہے، اور خیار شرط دونوں کو مل سکتا ہے. اب فرض کرو کہ بائع ہے نا جو بیچ رہا ہے، تو وہ فرض کرو گاڑی بیچ رہا ہے اس نے، لیکن ساتھ میں خیار بھی رکھ لیا ہے، اختیار بھی لے لیا ہے کہ مجھے اختیار ہے، 2 دن کا اختیار ہے مجھے، میں 2 دن کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ میں بیچ رہا ہوں یا نہیں بیچ رہا ہوں. اگر میں بیچ رہا ہوں گا تو میں بے کو جائز قرار دے دوں گا 2 دن کے اندر، اور اگر مجھے نہیں بیچنا ہوگا، میرا مائنڈ چینج ہو گیا، تو میں بے فسخ کر دوں گا. تو آپ مجھے میری گاڑی واپس دے دینا. اگر پیسے دیے ہوئے ہوں گے تو وہ پیسے واپس ہو جائیں گے. تو لہٰذا میں نے یہاں آپ کو بتایا کہ یہ 2 صورتیں ہیں، ایک تو بے کو جائز کر دینے والی، یہاں ٹھیک ہے میں بیچ رہا ہوں، فیصلہ ہو گیا، یا پھر فسخ کرنے والی کہ میں نہیں بیچ رہا، مجھے نہیں بیچنی. تو یہ 2 چیزیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، اس لیے میں لکھتا ہوں کہ یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک بے کو نافذ کرنا اور دوسری بے کو فسخ کرنا. ٹھیک ہے. بے نافذ کرنے کی کیا صورت ہے؟ مثلا بائے نے خیار شرط لیا، تو اب آپ ذہن میں ایک امیج اپنے قائم کر لیں، گاڑی بک رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گاڑی وہ مشتری لے کے چلا گیا ہے، سمجھ لیں کہ پیمنٹ بھی دے کے چلا گیا ہے، لیکن بائے نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس نے خیار شرط لے لیا ہے. اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ بائے چاہے تو اس کو کال کر کے کہے میری گاڑی واپس کر دو، میں کسی اور کو بیچ رہا ہوں. تو یہ اس نے خیار شرط لیا ہے اور مشتری نے اس کو مانا بھی تھا، قبول بھی کیا تھا. تو یہاں اتنا میں نے سمجھایا کہ بائے نے خیار شرط لیا، تو مشتری سامنے نہ بھی ہو ایک بات، یا اس کو علم نہ بھی ہو دوسری بات، تب بھی بے جائز قرار دینا چاہے تو جائز قرار دے سکتا ہے. یہ لکھا ہے یہاں پہ، فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ، پس اگر وہ دوسرے کی غیر حاضری میں بے جائز قرار دے تو جائز ہے. یہی لکھ دیا یہاں پہ، تب بھی بے جائز قرار دینا چاہے تو جائز قرار دے سکتا ہے. وجہ، کیونکہ بے جائز قرار دینے میں بائع کا نقصان نہیں ہے.
کیونکہ اس کو فائدہ لگ رہا ہے. پہلے تو نہیں لگ رہا تھا فائدہ، پہلے کنفیوز تھا. گاڑی تو دے دی تھی، اب اس نے جائز قرار دینی ہے. تو بے جائز قرار دینے میں بائے کا نقصان نہیں ہے، بیچنے والے کا. وہ تو چاہ ہی رہا ہے کہ بے جائز ہو جائے، تب ہی تو اس نے خیار شرط لیا تھا. اسی وجہ سے تو اس نے خیار شرط لیا تھا. اچھا، تو بائے کا نقصان نہیں ہو رہا. ہاں، اور کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو بائے کا بھی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر مشتری کا بھی تو نقصان نہیں ہونا چاہیے نا. تو مشتری اس کا پڑھ لیں. اور مشتری جس نے خیار شرط نہیں لیا تھا، نہیں لیا تھا، وہ تو اسی انتظار اور امید میں تھا کہ بائے جلدی سے بے نافذ کر دے. سمجھ آیا؟ اور اس کے غیر موجودگی میں، اسی مشتری کے غیر موجودگی میں، اس بائے نے جس نے خیار شرط لیا تھا بے نافذ کر دیے. تو بتائیں اس میں کوئی مشتری کا نقصان ہوا؟ ہم؟ نہیں. نہیں ہوا. ہاں سر. وہ تو اسی انتظار اور امید میں تھا کہ بائے جلدی سے بے نافذ کر دے، کسی اور کو نہ بیچ دے. اب سمجھ آ رہا ہے؟ تو بائے کا جی. فائدہ ہوا نا. سر. ہاں، وہ مشتری کا. مشتری تو اسی انتظار میں تھا، تو مشتری کا فائدہ ہوا، حالانکہ مشتری نے خیار شرط نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے. اسی کو اپوزٹ کر کے بتاؤں، کنفیوز نہ ہو تو. اس کی اپوزٹ کر کے دیکھیں کہ گاڑی خرید کے لے کر جو جا رہا ہے مشتری، اس نے خیار شرط لیا ہے کہ میں بتاؤں گا 2 دن کے اندر یہ میں گاڑی رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں، میں خرید رہا ہوں یا نہیں خرید رہا ہوں. نہیں خرید رہا ہوں گا، واپس کر دوں گا، بے فسخ کر دوں گا. جب یہ اس نے کہا تو بائے نے اوکے کر دیا. جب بائے نے اوکے کر دیا تو مشتری کو خیار مل گیا، اختیار مل گیا، حق حاصل ہو گیا. بے کو نافذ کرنے کا بھی حق حاصل ہو گیا، اور بے کو فسخ کرنے کا بھی حق حاصل ہو گیا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اور بائے نے اس کو قبول بھی کر لیا. لیکن کیا بائے نے اختیار لیا کوئی، جو ابھی میں نے صورت بتائی ہے؟ نہیں. بائے نہیں. نے نہیں لیا، اور دے دی گاڑی. بائے نے کیوں نہیں لیا اختیار؟ کیونکہ اس کو بیچنی ہی تھی. اس کو تو بیچنی ہی تھی. ایک تو ویسی نہیں بک رہی تھی وہ، فرض کرو. تو اب کسٹمر آ گیا ہے تو بائے نے کوئی اختیار نہیں لیا. اب جب کسٹمر لے کے چلا گیا ہے، اور اختیار کے ساتھ لے کے چلا گیا ہے، اور کہتا ہے میں 2 دن کے اندر بتاؤں گا، ان 2 دنوں میں بائے کی خواہش کیا ہے؟ کہ یہ فوراً گاڑی بیچے. کہ وہ کہیں اپنا ارادہ نہ بدل دے، ہے نا. جی. ہاں، جی. ورنہ اچھی خاصی قیمت پیسے آ گئے ہیں، تو پھر ورنہ پھر 2 دن میں مائنڈ چینج ہو جائے گا تو گاڑی واپس دے دے گا، اور پیسے واپس کرنے پڑیں گے. اسی لیے تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، بائے کو اختیار لینے کی تھی ہی نہیں ضرورت. اس نے اختیار لیا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 2 دن تک وہ اسی امید پہ تھا کہ بکی جائے، بھائی کوئی فالٹ نہ نکل آئے اس کے چلاتے ہوئے، کوئی مسئلہ نہ آ جائے، اس کا مائنڈ نہ چینج ہو جائے، کوئی اس کو یہ نہ بول دے کتنے کی لی، اتنے کی نہیں یار مہنگی لے لی، کوئی اس کو کنفیوز نہ کر دے. بائے تو یہ سوچ رہا تھا. اور 2 دن کے ٹائم پیریڈ کے دوران مشتری نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں میں لے رہا ہوں. ہاں میں لے رہا ہوں کہ مطلب ہے اجازہ ہوں بغیر حضرت ہی، بغیر حضرتی صاحب ہی، یعنی بائے کی غیر موجودگی میں اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے مشتری نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں لے رہا ہوں. یعنی اس نے بے کو کیا قرار دے دیا؟ جائز. جائز قرار جائز. جائز جائز قرار. قرار دے دیا. تو اس کے بے کو جائز قرار دینے سے اس کو خود کو تو چلو ہوا فائدہ، فائدہ تھا تو جائز قرار دے رہا ہے نا. گاڑی میں فائدہ نظر آ رہا ہے، نظر تو وہ جائز قرار دے رہا تھا. اس کو تو ہے، لیکن اس نے ابھی بتایا نہیں ہے اس بائے کو، شو روم والے کو، کہ میں نے رکھ لی گاڑی. ابھی نہیں بتایا. بتائے گا تو ضرور، ابھی بتایا نہیں ہے. تو ابھی جب کہ بتایا نہیں ہے، اور اس نے بے کو جائز قرار دے کے گاڑی رکھ بھی لی، اس میں اس بیچنے والے کا کیا نقصان ہے؟ کوئی کوئی نقصان. نقصان نہیں ہے سر. بلکہ
فائدہ ہے اس کی چیز فائدہ بک ہے. گئی. ہاں صحیح ہے نا. اس کو نقصان کا خطرہ ہوتا نا بائے اپنے پاس بھی خیال رکھتا. سمجھ آ رہی ہے بات. جی تو بے کو جی سر. جائز قرار دینے کے لیے اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حضرتی صاحبی ہی, اگر وہ دوسرے کی سامنے والے کی غیر موجودگی میں بے جائز قرار دے دے تو یہ کرنا جائز ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن لیکن ہاں لیکن لیکن کیا, لیکن یہ کہ وہ جائز نہیں قرار دے رہا بلکہ وہ فسخ کرنا چاہ رہا ہے. اب بائے سے شروع کرتے ہیں. مثال لیتے ہیں کہ بائے نے گاڑی بیچی ہے لیکن بائے کچھ کنفیوز تھا تو اس نے خیار شرط لیا ہوا ہے کہ بھائی میں 2 دن میں بتاؤں گا بیچ رہا ہوں کہ نہیں بیچ رہا ہوں. ہاں, مشتری نے اس کو کہا بیچ دو, اس نے کہا لے جاؤ, یہ اتنے کی ہوئی ڈیل, ہاں یہ لو, پیسے بھی دے دیے. مشتری نے فورس کیا اپنے طور پہ, بائے نے کہا نہیں ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا. چلو بھائی, وہ گاڑی لے گیا. تو اب بائے کے ابو نے بولا کہ بھائی یار تم نے غلط بیچ دی, اتنے کی نہیں, ابھی نہیں بیچنی تھی, ابھی تو ہم لوگوں کو اس مہینے گاڑی کی ضرورت ہے, ابھی نہیں بیچنا, 2-3 مہینے بعد دیکھیں گے. اور یہ بائے جو ہے یہ ایسا کرنے کا اختیار رکھتا ہے, پہلے ہی بتا دیا تھا اس نے میں شاید میں نہ بھی بیچوں. یہ خیار اس نے لیا تھا, مشتری قبول کر کے گیا تھا, گاڑی لے گیا تھا بے شک. اب وہ نہیں بیچ رہا, اس کے دماغ میں آیا. نہیں بیچنے کو کیا کہتے ہیں؟ فسق فسخ. فسخ. اب وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ فسق کرنا چاہ رہے ہیں میں فسق. فسخ فسخ کرنا کرنا چاہ رہا چاہ ہے. رہا ہوں. کون؟ بائے. بائے, بائے بیچنے والا. بائے. جی ہاں, جی سر. لیکن فسخ کر بے کی فسخ کی صورت, لیکن اگر بائے بے فسخ کرنا چاہتا ہو تو جب تک مشتری کو اس کی خبر نہ دے فسخ کرنے کی اجازت نہیں. وجہ, کیونکہ مشتری کو فسخ کرنے سے نقصان ہوگا. وہ سمجھ رہا تھا یا چاہ رہا تھا یا سمجھ رہا تھا کہ بے نافذ ہو جائے گی, لیکن بائے نے فسخ کر دی, بتایا بھی نہیں. اور وہ مبی جو کہ اس وقت ہمارے ذہن میں ہے, مبی گاڑی شہر میں کسی اور بائے کے پاس دستیاب بھی نہیں تھی, ہو سکتا ہے کوئی یونیک ہو. تو اس لیے اگر فسخ کرنا ہو تو دوسرے فریق کو اس کی اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو. ہوں, ہاں جائز قرار دینے کی صورت میں اطلاع دینے کی یا خبر دینے کی ضرورت نہیں تھی. فسخ کرنا چاہتا ہے پھر تو ضرور اطلاع دے گا اور خبر دے گا. ہوں, اس کے بعد فسخ ہوگی. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی آپ کو. دوسری بات, وہ چیپٹر ہی دوسرا, چلیں آگے چلیں.